بے وفائی کے طعنوں کے بعد پی ڈی ایم چھوڑ جانے والی پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کو نواز لیگ کے صدر شہباز شریف کی جانب سے پی ڈی ایم اتحاد کی اتحادی جماعتوں کے عشائیے میں شرکت کی دعوت اور دونوں جماعتوں کے مثبت جواب کے بعد یہ سوال زیر بحث ہے کہ آیا دونوں جماعتیں دوبارہ سے اپوزیشن الائنس کا حصہ بن جائیں گی یا برف پگھلنے میں ابھی مزید کچھ وقت لگے گا۔ پیپلز پارٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ اگر پی ڈی ایم اتحاد کی جانب سے انہیں بھجوائے گئے شو کاز نوٹسز پر معافی مانگ کر اتحاد کی سربراہی مولانا فضل الرحمان کی بجائے کسی اور شخص کو سونپ دی جائے اور یہ یقین دہانی بھی کروائی جائے کہ ماضی کی طرح اس اتحاد کو انتہا پسند لیڈران کے ہاتھوں ہائی جیک نہیں ہونے دیا جائے گا تو پیپلز پارٹی اور اے این پی دوبارہ سے اتحاد کا حصہ بن سکتی ہیں۔ واضح رہے کہ رہائی کے بعد قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف سیاسی محاذ پر خاصے متحرک ہو چکے ہیں۔ شہباز ایک طرف اپنے بڑے بھائی نواز شریف کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مفاہمت پر راضی کرنے کے لیے کوشاں ہیں تو دوسری طرف اپوزیشن اتحاد کو بحال کرنے کے لیے بھی خاصی تگ و دو کر رہے ہیں۔ 2 ماہ پہلے تک 11 جماعتوں پر مشتمل اپوزیشن اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ حکومت کے لیے ڈراؤنا خواب بنا ہوا تھا، لیکن پھر ضمنی انتخابات اور سینٹ الیکشن میں حصہ لینے یا نہ لینے اور عمران خان کو گھر بھجوانے کی حکمت عملی پر اختلافات اس قدر شدید ہو گئے کہ پیپلز پارٹی اور اے این پی نے اتحاد سے راہیں جدا کر لی۔ اب شہباز شریف جیل سے باہر آنے کے بعد اپنی جماعت کی پوزیشن مضبوط بنانے کے لیے اپوزیشن کو ایک پیج پر اکٹھا کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں۔ شہباز کی رہائی کے بعد مریم نواز کسی حد تک سیاسی محاذ پر خاموش ہو گئی ہیں۔ ایسے میں شہباز شریف پیپلز پارٹی کو رام کرنے کے لیے بھرپور محنت کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اس سلسلے میں پی ڈی ایم کی اتحادی جماعتوں کے لیے شہباز شریف نے 24 مئی کو ایک عشائیہ رکھا ہے جس میں بلاول بھٹو زرداری کو بھی شرکت کی خصوصی دعوت دی گئی ہے۔ تاہم پیپلز پارٹی نے بلاول کی بجائے اپنا 3 رکنی نمائندہ وقت بھجوانے کی یقین دہانی کروائی ہے، جس سے اپوزیشن الائنس کے معاملات بہتر ہونے کی امید نظر آئی ہے۔ سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ پی ڈی ایم کی بیٹھک سے نئی راہیں تلاش کرنے کا موقع میسر آئے گا۔ متوقع طور پر شہباز شریف پی ڈی ایم کے آئندہ لاہے عمل کو پارٹیوں کے سامنے پیش کریں گے، جس میں وفاقی بجٹ کی منظوری کے راستے میں مزاحمت سے متعلق حکمت عملی بھی شامل ہوگی۔ اگر اس میٹنگ میں ماضی کے حوالے سے تلخ باتیں نہ ہوئیں تو پیپلز پارٹی اور اے این پی 29 مئی کو ہونے جا رہے پی ڈی ایم سربراہی اجلاس میں شرکت کے حوالے سے کوئی مثبت اشارہ بھی دے سکتی ہیں۔ بہرحال سیاسی حلقوں میں یہ تاثر عام ہے کہ پیپلز پارٹی اور اے این پی کی پی ڈی ایم سے علیحدگی کے بعد اپوزیشن الائنس عملی طور پر ختم ہو چکا ہے۔ یاد رہے کہ پی ڈی ایم کا کرتا دھرتا مولانا فضل الرحمان اور لیگی قیادت نے رمضان المبارک سے پہلے پیپلز پارٹی پر استعفے نہ دینے کا الزام لگا کر پہلے لانگ مارچ ملتوی کر دیا، پھر پیپلز پارٹی اور اے این پی کو سینٹ میں قائد حزب اختلاف کے انتخاب کے لیے بلوچستان عوامی پارٹی سے ووٹ لینے کا الزام لگا کر شوکاز نوٹسز جاری کر دیے، جس پہ دونوں جماعتوں نے شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے نہ صرف شوکاز کو مسترد کیا بلکہ عوامی نیشنل پارٹی نے تو پی ڈی ایم سے علیحدگی ہی اختیار کر لی اور پیپلز پارٹی کے تمام عہدیداروں نے پی ڈی ایم کے عہدے چھوڑ دیے۔ اس حوالے سے مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز، سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور مولانا فضل الرحمان نے جس طرح پیپلز پارٹی اور اس کی قیادت کے خلاف سخت موقف لیا، اس سے پی ڈی ایم میں دراڑیں مزید گہری ہوتی گئی۔ نتیجتاً پیپلز پارٹی کے کارکنان اور مسلم لیگ نون اور جے یو آئی کے کارکنان کے مابین سوشل میڈیا پہ دنگل شروع ہو گیا۔ یوں عمران خان کو اقتدار سے باہر کرنے کا ایجنڈا لے کر میدان میں اترنے والی پی ڈی ایم آپسی اختلافات کا شکار ہو کر غیر مؤثر ہو گئی۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ اس معاملے میں جہاں مسلم لیگ نواز کے مزاحمتی دھڑے نے پیپلز پارٹی اور اے این پی کو دیوار سے لگایا، وہیں اتحاد کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا کردار بھی خاصا متنازع رہا، کیونکہ انہوں نے کسی بھی موقع پر خود کو پی ڈی ایم کا قائد ثابت نہیں کیا بلکہ وہ مسلم لیگ نون کی بی ٹیم کے طور پر کام کرتے اور رد عمل دیتے رہے۔ تاہم یاد رہے کہ ان سب واقعات کے دوران مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف پابند سلاسل تھے۔ اب جبکہ وہ جیل سے باہر آ چکے ہیں تو انہوں نے نہ صرف پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کی قیادت کے ساتھ دوبارہ رابطے استوار کر لیے ہیں بلکہ وہ مولانا فضل الرحمان کو بھی دونوں ناراض اپوزیشن جماعتوں کو اتحاد میں دوبارہ شامل کرنے پر راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مثبت پہلو یہ ہے کہ حال ہی میں پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے خوشاب کے ضمنی انتخاب میں کامیابی پر شہباز شریف کو اور شہباز شریف نے کراچی کے ضمنی انتخاب میں بلاول کو کامیابی پر مبارکباد دی۔ شہباز شریف نے تو ایک قدم آگے بڑھ کر بلاول بھٹو اور آصف زرداری کو اپنے ہاں عشائیے پر بھی مدعو کر لیا، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ پیپلز پارٹی کی قیادت اور شہباز شریف اب بھی سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کا ساتھ چلنا کس قدر اہم ہے۔ پیپلز پارٹی کو منانے کے پیچھے شہباز شریف کی ایک بڑی مجبوری یہ بھی ہے کہ نواز لیگ کی جانب سے یوسف رضا گیلانی کو سینٹ میں قائد حزب اختلاف تسلیم نہ کیے جانے کے بعد پیپلز پارٹی نے بھی شہباز شریف کو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر تسلیم نہ کرنے کا اعلان کر دیا تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ شہباز شریف پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کو واپس پی ڈی ایم کا حصہ بنانے میں کامیاب ہو پاتے ہیں یا نہیں۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।